اب آئیے یہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ صوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب فرض کیا۔ صوم رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے دوسرے سال یعنی سن 2 ہجری میں مسلمانوں پر فرض فرمایا۔ یہ وہی سن ہے جس میں بدر کبریٰ کی لڑائی ہوئی ہے، غزوہ بدر جو مشہور ہے لوگوں میں، یہ سن 2 ہجری میں واقع ہوا ہے۔ یہ غزوہ سن 2 ہجری میں واقع ہوا ہے، جبکہ صوم رمضان فرض ہو گیا تھا، اور اسی رمضان میں وہ غزوہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک شاندار فتح عطا کی گئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان قرار دیا، حق و باطل میں جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتیاز فرما دیا، اور جس کے بعد مسلمانوں نے صوم کی عبادت مکمل ہونے پر اور غزوہ بدر کی فتح پر اکٹھا عید منائی، پہلی عید الفطر۔ تو سن 2 ہجری میں غزوہ بدر اور سن 2 ہجری میں صوم رمضان کی فرضیت ہوئی ہے۔ ایک مسئلہ اور جانتے جو ہے معلوم کرتے ہوئے چلتے ہیں، اس پہ گفتگو کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اسی ماہ رمضان میں نازل فرمایا، چنانچہ ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس مہینے میں اپنے اس قرآن پاک کو نازل کیا، اللہ نے فرمایا من شہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ نزول قرآن کے مہینے کو جو پا جائے تو وہ آدمی اس میں صوم رکھا کرے۔ اس سے بعض اہل بدعت نے یہ استدلال کیا ہے کہ وہ چیزیں جو کوئی دینی مناسبت رکھتی ہیں اس پر عید ہونا چاہیے، اس پر خوشی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں قرآن اترا تو اللہ تعالیٰ نے اسے یادگار بنا دیا، اس میں صوم رمضان کی عبادت رکھتی، قیامت تک یہ یادگار رہے گا۔ تو اس سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اسے ہمیں یادگار منانا چاہیے، جس دن معراج کرائی گئی اس رات کو جشن منانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ استدلال کرتے ہیں۔ تو کیا یہ استدلال درست ہے؟ کیا ہم کہیں گے ہاں بات تو آپ کی صحیح ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا اور اس مہینے میں صوم رمضان رکھ دیا کہ قیامت تک یہ یادگار رہے؟ میرے بھائیوں، ان کی یہ دلیل خود انہی کے خلاف دلیل ہے۔